السلام علیکم ویورز، یہ حبیب بینک لمیٹڈ چنار روڈ برانچ ڈسٹرکٹ مری کی بلڈنگ آج 6 مارچ 2026 کو مبینہ طور پہ ڈیمالش کی گئی۔ اس کے اوپر ٹی این ٹی ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ جو کام کرتا تھا، انتہائی افسوس ہوا، اور بقول شیکسپیئر کے کہ لائف از ٹریجڈی فار دوز ہو فیل اینڈ کامیڈی فار دوز ہو تھنک۔ تو میں آج محسوس کر رہا ہوں، میری اس بلڈنگ کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، میرا اس کے ساتھ کوئی ذہنی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ رشتہ ہے، کوئی پیٹ کا نہیں ہے، میری اس کے ساتھ کوئی روزی منسلک نہیں۔ میرا اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بچپن سے ہی میں اسے دیکھتا تھا، بڑی فیسینیٹی لگتی تھی۔ جب میں بڑا ہوا 76 میں، میں نے یہاں پہ اکاؤنٹ کھلوایا۔ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، یہاں پہ فریکوینٹلی آنا جانا ہوتا تھا، نہ صرف اس بینک میں بلکہ اس کے اوپر جو ٹی این ٹی جسے کہتے ہیں، وہاں پہ بھی میرے بھائی فارن ہوتے تھے، اور وہاں پہ جا کے ہم رابطہ کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ سیل فون وغیرہ یا ٹیلی فون عام نہیں ہوتا تھا، اور گھنٹوں ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ بالکل سردیوں میں بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا، اور گرمیوں میں رش ہوتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد کال ملتی تھی، ڈراپ ہو جاتی تھی، پھر ویٹ کرنا پڑتا تھا، یعنی 4-5 گھنٹے ہمیں یہ لگتے تھے۔ تو یہ میری اس کے ساتھ اٹیچمنٹ اس زمانے میں تو بڑا وہ مشکل ٹائم ہوتا تھا، لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور حبیب بینک میں میرا اکاؤنٹ ہوتا تھا 2975، اور یہاں پہ ہمارے وہ کھنیتا کے کچھ لوکل لوگ وہاں پہ جاب کرتے تھے، کچھ ایک راجہ شاہد صاحب مندرہ کے جو گوڑا گلی والوں کے رشتہ دار بھی تھے، اور ایک جو بینک کے مینیجر بہت ہی اسمارٹ ہمارے جونیئر جو تھے، عباد صاحب، جو سول جج بعد میں جو ہیں وہ بنے، اور بالکل جوانی میں ہی وہ فوت ہو گئی۔ ان کے وہ بہنوئی تھے، اور بڑی پڑھی لکھی فیملی تھی، اور بہت ہی ہمارا کیئر کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو کہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، ٹائم چارٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، یہ چیک سسٹم ہوتا تھا، تو کیش لینے کے لیے اور جمع کروانے کے لیے کافی ٹائم لگتا تھا۔ اسپیشلی کیش لینے کے لیے لمبی قطاریں ہوتی تھی، جو کہ یہ حبیب بینک، نیشنل بینک، یہ پرانے بینک ہیں، بعد میں یہ دوسرے جو بینکس جو بنے ہیں، تو یہ آپریٹ کرنا اس سے خاصا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن یہ بہت ہی یوں سمجھے کہ شفقت کرتے تھے۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، فوت ہو گئی تو جنت نصیب کرے۔ تو یہ میری اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے۔ میرا کوئی کاروبار یہاں پہ مری میں نہیں ہے، میں یہاں اس شہر میں ہی نہیں رہ رہا اب۔ تو یہ اس کی خوبصورتی تھی، یہ اس کی تاریخ تھی، یہ آج منہدم ہوگی، آج یہ چلی گئی، اور اسی طرح افسوس ہوا جس طرح ایک بندہ مر جاتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہو گئی۔ اب یہ ری ماڈلنگ کے نام پہ پنجاب گورنمنٹ یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے، اب مجھے نہیں پتہ کیا کر رہی ہے۔ میرا کوئی یہاں پہ کوئی روزگار وابستہ نہیں ہے، نہ میرے رشتہ دار کی کسی کی پراپرٹی ہے، لیکن یہ ہل سائڈ پہ بڑی مضبوط بلڈنگ تھی، اور میں نے یہ ویڈیو جو ہے 6 ستمبر 2025 کو بنائی تھی، اور نیشنل بینک آف پاکستان کی اور پوسٹ آفس کی یہ ہسٹوریکل جو ہیں بلڈنگز اس کی میں بنا رہا تھا کہ میں تھوڑا تعارف کروا دوں۔ مجھے افسوس ہے مری سے جو ہسٹری کے جو ہے یا آرکیالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ ایکسپرٹس ہیں، وہ اس پہ کوئی ویڈیو نہیں بناتے۔ میں اس کے یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیے پتھروں کی یہ بنی ہوئی دیوار ہے، یہ انتہائی خوبصورتی سے جو میسنری ورک ہے، جو پتھر لگانے والے ہیں، راج جنہیں کہتی ہیں، انہوں نے یہ اسے چیزل کیا ہے، اسے گھڑا ہے، اتنا خوبصورت گھڑا ہے کہ آج اس کی اتنی خوبصورت اینٹ بھی نہیں ہے، اور اس کی سال وغیرہ، اس کی الائنمنٹ اور اس کی لیولنگ کمال کی ہے۔ کوئی ایک میرا خیال ہے سوتر بر بھی یا بلکہ بالکل نہیں ہے اس میں، اور آج یہ سٹل انٹیکٹ ہے۔ اس کی چھت سلانٹنگ ہے، یعنی زیادہ گریڈینٹ ہے، یہ زیادہ ترچھی ہیں، جس کی وجہ سے ور جمع نہیں ہوتی، اور اس کی لائف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے میں اس کے فرش بھی جو ہے لکڑی کے بنے ہوتے تھے، چھت پہ بھی لکڑی ہی ہوتی تھی، اور یہ بہت ہی خوبصورت، یعنی اور باہر یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ یہ بہت ہی سینٹرل پلیس ہے، ساتھ ہی کورٹس ہوتی تھی جو کہ جگہ گلی شفٹ ہو گئی ہیں، ساتھ ہی ہاسپٹل ہے، یہاں کے تعلیمی ادارے بھی ہیں، لوگ یہاں پہ کاروباری طبقہ بھی یہاں پہ یہ آ کے یہاں پہ سارے جو ہے نیچے دور بازار ہے یا دوسرے ہیں، جی پی او ہے، یہ سارے یہ مرکزی مقام ہوتا تھا، اور یہ بینک اس نے بڑا کیٹر کیا ہے۔ اور آپ ہسٹری وہ اس کی دیکھ لیں، بہت سارے جو ہے دوستوں نے اپلوڈ کی ہے، اسی پہ بات کی ہے۔ میں اور اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آرکیٹیکچر جو ہے
اور یہ خوبصورتی اس کی کھڑکیاں اور اس کی لوکیشن، اور یہ انتہائی بلڈنگ میرا خیال ہے انہیں گراتے وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ بہت ہی مضبوط تھی اور ہل سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ تھی، اور ادھر اس کے سامنے ہی بیریئر لگا ہوا ہوتا تھا. اگر یہ انتظامیہ، ظاہر سی بات ہے ری ماڈلنگ اب جو ہے نا مری شہر ریلیونٹ نہیں رہا. انگریزوں نے تو بنایا تھا جب آبادی میرا خیال ہے ہارڈلی 2-4 ہزار تھی. اب تو میرا خیال ہے مری کی کافی آبادی ہے، جو آبادی تو وہ 5% ہی ہے. بقایا جو ہیں یہاں پہ 2 ملین سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں، اور جو سوات آپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ زیادہ یہاں پہ یہ قریب پڑتا ہے، خرچہ کم آتا ہے، یہاں پہ ٹیمپریچر بڑا اچھا ہے، بڑی خوبصورتی ہے. لیکن یہ یہاں پہ اگر اس کو کرنا ہی تھا تو ہل سائڈ کی بجائے یہ جو ویلی سائڈ ہے، جو سامنے جو ویو فو سے لے کے، بلکہ جیگا گلی سے جو لے کے جو ویوز ہیں جو گاؤں کے، ان کو جو ہے وہ اوپن کرنا چاہیے تھا، اور بلڈنگ جو اس مار روڈ سے جو اونچی ہیں ان کو نیچے کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیچے، اب یہ پرانی بلڈنگز ہیں، مثلا میں یہ بتاؤں کہ یہ ایمبیسڈر ہوٹل سے ادھر آئے سروز گلی سے آگے، تو یہ آگے جو باٹا اور یہ دوسری جو ہے جو دکانیں ہیں، یہ رڈانیان اور پتہ نہیں آج کل کیا ہے، میوسپل اور المائدہ، اور وہ آگے جو ہے چنار، اور وہاں سے آگے پھر وہ پرانی بلڈنگ جو ہے خیبر ہوٹل ہوتا تھا، وہ اسٹار بیکرز جو ہے آگے میرا خیال ہے کینٹ ایریا ہے. یہ سامنے کا جو ویو لوگ دیکھنے آتے ہیں، یعنی لوگ قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں. ادروائز یہ بلڈنگز وغیرہ تو تمام شہروں میں ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں، ایبٹ آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، ہر جگہ پہ ہیں. یہ پھول بھی وہاں پہ ہیں، یہ اسی طرح کا کھانا بھی ہے وہاں پہ. صرف یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پہ قدرتی جو ہے حسن ہے. اور وہاں سامنے جب آپ بلڈنگ جو ہیں آپ نے بنا دی ہیں یہ، تو وہ ویو نظر نہیں آتا. تو اس والے سے یہ سامنے والی اگر جو لائن جو تھی اور مار روڈ تک جو ہے اسے اوپر نہیں وہ بنانے، نیچے جو ہے نا یہ ویسے ہی ڈیمالش ہو جائیں گی. یہ بلکہ 200 سال پرانی کچھ ہیں، اور یہ بہت جانوں کا بھی زیاں ہوگا. وہاں سے اگر نیچے وہ کر کے اوپر، اور ٹاپ اس کی چھت جو ہے وہاں پہ یہ سارا مار روڈ اور پارکنگ وغیرہ بناتے ہی، اب سامنے بیٹھنے کی جگہ وہ ویو وہاں سے سامنے نظر آتا. جو گاؤں ہے وہاں پہ رات کو بڑا فیسینیٹنگ ویو ہوتا ہے. آج کل جو ہے ایکسپریس وے بھی بنا ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. مریض میں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہے یہ بچوں کے جھولے لگانے سے، اور یہ ادھر یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اب 15-15 فٹ جو ہیں تنگ یہ روڈز ہیں، یہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے، نہ پارکنگ ہے یہاں پہ. اس پہ کام کریں. پانی یہاں پہ نہیں ہے، وہی انگریز کا لایا ہوا جو پانی ہے، بقایا گندا پانی جو سیزن میں پلاتے ہیں. اور نسلے کی جو بوتل، یہ چھوٹی جو بوتل ہے 250 ml جو ہے، یہ 60 روپے کی یہاں پہ اسلام آباد میں، اور مری میں یہ 100-150 روپے کی ملتی ہے. 100 روپے کی تو عام ملتی ہے. تو یہ اس پہ جو فوکس کیا جائے، یعنی پارکنگ پہ، لوکل جو ہے قبرستان جو شوالا کا جو ختم ہو گیا ہے اس پہ، یونیورسٹیز پہ، کالجز پہ. اس سے پہلے جو 2 کالجز جو لڑکوں اور لڑکوں کے ختم کر کے یونیورسٹی بنائی گئی ہے، تعلیمی جو ہے یعنی. اور وہ جو انگریز نے جو چیزیں بنائی تھی وہی اسکول جو ہیں، کانوینٹ اسکول، جیزس اینڈ میری، اور جو لارنس کالج، اور اب آرمی والوں نے جو بنائے ہیں، وہ ضرورت پوری کر رہی ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارے جو ہیں، وہ سرکار کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی ختم ہی سمجھیں. اب پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے. جب آپ گورنمنٹ جو سیکٹر کو کلوز کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر والے ہی ان ہوں گے. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دینے، ایک وہ لوگ ہیں جن کی حکومت ہے پنجاب میں، بڑا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ووٹ لینے، اور ڈیفینیٹلی ان کاموں سے تو ووٹ نہیں ملیں گے. یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی ہیں. اور یہ جو مری کی جو تاریخ ہے، یعنی مری کی ہسٹری ہے، اور یہ جو اس کی روایات ہیں اس کی برعکس جو ہیں، یہ اس طرح کا کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں بھول جاتی ہے. اور وہ یہ جو کچھ اس طرح کے جو لوکل لوگ جو یہ بڑا کلیم کرتی ہیں، یہ میرا خیال ہے وہ ان پہ بھی ایک بہت بڑا یہ شاید وہ تمانچہ ہے اور دھچکا ہے. اور یہ سارے پیٹ کی سوچ جو ہے سوچتے ہیں کہ ہمارا کاروبار تھا. کاروبار نہیں ہے، یہاں پہ ہسٹری تھی اور آلٹرنیٹ تھا. اسے انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اس سے پہلے بھی جو بھی ہے گڑیال میں جو ہوا ہے، یا جو جگہ گلی میں بھی ہو سکتا تھا، روڈز بنائے جا سکتے تھے. آج کل بڑی ماڈلجی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کوئی ضد کر رہی ہیں کچھ شخصیات یا کچھ لوگ یا کچھ انتظامیہ کے ہیں یا لوکل ہیں. جہاں تک MNA MPA صاحب تک کا تعلق ہے، وہ ظاہر سی بات ہے انہیں جو ہے میرا خیال ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، یا پھر وہ ملے ہوئے ہیں. انہیں بنیادی طور پہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اور اگر ان کی بات نہیں سنتے،
اگر ان کے آباء و اجداد کی جو ہیں یہ تاریخ میں ملیہ میٹ کی جا رہی ہے تو انہیں میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ دینا چاہیے، چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے جذبات جو ہیں، میرا جو ہے وہ جذباتی ویسے ہی بلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق ہے، اور میرا وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کہ وہ کہتی ہیں پگمیلین. اس نے اس اسکلپچر جو تھا گریک سائپرس سے، اور اس نے ایک اسکلپچر جو ہے بنایا تھا، یعنی ایک بت بنایا تھا، اور یہ خاتون کا تھا، اور اسی سے اس کی محبت ہوگی اور اس نے دعا کی اور اس کی شادی ہوگی. یہ مائتھالوجی ہے، گریک مائتھالوجی ہے. یعنی اور میری بھی صورتحال یہ اسی طرح کی ہے کہ میری ایموشنل اٹیچمنٹ اس بلڈنگ کے ساتھ ہے، اس علاقے کے ساتھ ہے. وہ دوست جو ہیں مجھے یاد آتے ہیں جو میرے کلاس فیلوز تھے، دوسرے جو دوست تھے. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے جنت نصیب کرے، جو زندہ ہے انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے. کافی لمبی بات ہو گئی ہے، خاصی میں نے انفارمیشن دی ہے. میرا چینل جو ہے آپ سبسکرائب کریں گے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھیں گے. میں نے بہت کمپریہنسو جو ہیں جو جب ڈسٹرکٹ بنا تھا اس پہ لیکچر دیا تھا کہ اسے کس طرح ڈیولپ کیا جائے. دیکھیں آج انگریز جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں، اور